مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر لاتعداد بے شمار ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر والاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز سامعین کرام، اللہ جل مجدہ الکریم کی عطا کردہ توفیق سے ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے پاکیزہ اور مقدس گھر کے اندر جمع ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات آپ کی، میری، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ سامعین محترم، محرم الحرام کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے اور آج 13 اگست ہے۔ کل کی جو تاریخ ہے ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی اہم ترین تاریخ ہے۔ آج سے تقریباً 74 سال پہلے 14 اگست 1947 27 رمضان مبارک لیلۃ القدر کی عظیم الشان رات کے اندر یہ عظیم وطن معرض وجود کے اندر آیا۔ نظریے کی بنیاد پر ریاست مدینہ کے بعد یہ دوسرا ملک ہے جو کہ نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ نظریہ دو قومی نظریہ تھا، دو قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر اس وطن عزیز کو حاصل کیا گیا۔ دو قومی نظریہ کیا ہے کہ ہندو، سکھ اور دیگر جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں یہ سارے ایک قوم ہیں اور مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ یہی قومی نظریہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں نے جد و جہد کی اور بڑی قربانیاں دینے کے بعد اس وطن عزیز کو حاصل کیا گیا۔ 100 سال کے قریب انگریز نے بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کی ہے۔ اس دور کے اندر آزادی کی تحریکیں چلیں، 1857 کی آزادی کی تحریک اور اس کے بعد پھر دیگر ناموں کے ساتھ آزادی کی تحریکیں چلتی رہیں اور اس کے ضمن میں کئی علماء کو شہید بھی کیا گیا، جیلوں کے اندر سخت سزائیں بھی دی گئیں، کئی جناب والا مسلمان شہید کیے گئے۔ پاکستان بنانے کے لیے جو تاریخ چلائی گئی اس میں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات میں سے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جو علماء کا گروہ تھا یہ بھی 2 قسموں میں تبدیل ہو گیا۔ 2 قسموں میں 2 گروہوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ایک وہ گروہ تھا جو 2 قومی نظریے کا حامل تھا، 2 قومی نظریے کا حامی تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو کہتے تھے جی ہم ہندوستانی قوم ایک قوم ہے، انگریز باہر سے آئے ہیں لہذا انگریزوں کو یہاں سے نکال دیا جائے
اور ہم ہندو سکھ مسلمان سارے پہلے ہی ہندوستانی قوم ہیں، تو لہٰذا ہمیں یہاں ایک قوم ہو کر رہنا چاہیے، انگریزوں کو یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ لیکن جو دو قومی نظریے کے حامی لوگ تھے، ان کا کہنا تھا کہ جس طرح انگریز ایک قوم نہیں ہو سکتے، جس طرح انگریز ہمارے کچھ نہیں لگتے، انگریزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ اور باقی دیگر جتنی بھی غیر مسلم قومیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی دو قومی نظریے کے حامی نہیں تھے، بلکہ اسی نظریے کے حامی تھے کہ ہندو مسلم یہ ایک ہی قوم ہے، ہندوستانی قوم ہے۔ ان کا پھر ذہن تبدیل کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بظاہر تو نظر آنے میں وہ ایک دنیا دار انسان تھا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بہت ساری علمی، فکری اور دیگر صلاحیتوں سے نوازا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلام لکھے ہیں وہ علماء کی سمجھ میں بھی نہیں آتے ہیں، لیکن امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ اقبال کو ایسا پڑھ کے لوگوں کے دلوں کے اندر اور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا اور بتایا کہ جس اقبال کا نام لے کر تم جو ہے فخر سے سر بلند کرتے ہو، اس اقبال کو پڑھو بھی صحیح، وہ اقبال کہتا کیا ہے، اس اقبال نے عشق مصطفیٰ کا درس کیسے دیا ہے، اس اقبال نے دین اسلام کا درس شعروں کے اندر کس طرح بند کر کے ہمیں جو ہے وہ جس طرح کیپسول کے اندر کڑوی دوا کو بند کر کے حکیم دے دیتا ہے اور کھانے والا کھا کر جو ہے اس کو اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اسی طرح علامہ اقبال نے فارسی کے شعروں کے اندر عشق مصطفیٰ کا کشتہ جو ہے وہ پیک کر دیا۔ سامعین محترم، علامہ اقبال نے قائد اعظم کا ذہن تبدیل کیا، انہیں دو قومی نظریے کی طرف لائے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ 1905 سے پہلے علامہ اقبال بھی اسی نظریے کے حامل تھے، حامی تھے کہ ہندوستانی اور ہندوستان کے اندر رہنے والے سارے ایک ہی قوم ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں، چاہے غیر مسلم ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے سکھ ہیں، جو بھی ہیں وہ سارے ایک قوم ہیں۔ اور اس نظریے سے پہلے انہوں نے ایک ترانہ بھی لکھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی اور یہ گلستان ہمارا۔ یہ ہندی کے اندر آپ نے ایک ترانہ لکھا، لیکن بعد میں جب علامہ اقبال کا ذہن تبدیل ہوا اور انہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی، اور کہاں سے رکھی آپ نے دو قومی نظریے کی بنیاد؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مکتوبات کو پڑھا۔ سب سے پہلے بر صغیر کے اندر دو قومی نظریے کی بنیاد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے رکھی۔ ان کے مکتوبات کو جب علامہ اقبال نے پڑھا تو پھر علامہ اقبال نے بھی موقف تبدیل کر لیا، اپنے موقف میں چینجنگ لائے۔ تو پھر جو ہے جب موقف تبدیل کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، ہے وطن سارا جہاں ہمارا۔ انہوں نے کہا کہ کسی ایک خطے کے اندر ہم جو ہے وہ قید یا منحصر نہیں ہیں، بلکہ دنیا کا ہر کونا مسلمان کا وطن ہے، مسلمان کا جناب والا ملک ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جو ہے اس نظریے کی حفاظت کی، اور پھر کافی سارا آپ نے جو ہے وہ اس نظریے کی پہرے داری میں جہاد کیا، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کو پڑھا اور ان کو تبدیل کیا، اپنے کلام کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، اپنے علمی جناب والا صلاحیتوں کے ذریعے۔ کچھ لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا کہ پہلے کہ تمہارا اور ذہن تھا، اب کیوں تبدیل ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا پہلے والا جو اقبال تھا وہ فوت ہو گیا ہے، اب ایک نیا اقبال جنم لے چکا ہے۔ پہلے والا اقبال فوت ہو گیا، اب نیا اقبال ایک جنم لے چکا ہے، جس کا مشن اور جس کا مقصد اور جس کا
جناب والا نظریہ یہ ہے کہ بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس اور تو مصطفی ہے۔ ہندوستانی نہیں ہیں ہم جناب والا کسی ملک کے ساتھ، کسی جناب والا سلطنت کے ساتھ ہماری نسبت نہیں، ہماری نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو نسبت ہے یہ نسبت ایسی ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہم بس رہے ہوں تو وہی ہمارا وطن ہے، وہی ہمارا علاقہ ہے۔ تو کہا کہ اسلام تیرا دیس اور تو مصطفی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1938 کے اندر، آپ کہتے ہیں کافی علیل تھے، کافی بیمار تھے، لیکن آپ نے پھر بھی اس نظریے کی حفاظت کی اور اس کے اوپر جد و جہد کو جاری رکھا۔ قائد اعظم کو تیار کیا تو قائد اعظم نے 2 مارچ 1945 میں پشاور کے اندر خطاب کرتے ہوئے پھر اپنے نظریے کو بیان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ جس طرح انگریز کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح ہندو اور سکھوں کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق اور رابطہ نہیں ہے۔ جب آپ نے اس نظریے کو بیان کیا تو ہر طرف جناب والا محراب اور منبر پر بھی بھونچال آیا۔ جو درباری ملا تھے، حکومتی ٹکڑوں پر پلنے والے، انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوا؟ قومیں جو ہے وہ اوطان سے بنتی ہیں، وطنوں سے بنتی ہیں، قومیں مذہب سے نہیں بنتی، قومیں تو وطن سے بنتی ہے۔ تو قائد اعظم کے متعلق طرح طرح کے جناب والا فتوے چھوڑے گئے۔ کسی نے کہا جی یہ شیعہ ہے، چونکہ اس کا نام محمد علی ہے اس لیے یہ شیعہ ہے، اس کی بہن کا نام فاطمہ ہے تو لہذا یہ پکا شیعہ ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں کی گئی آپ کے خلاف۔ آپ کو کسی نے کہا کہ لوگ آپ کو شیعہ کہتے ہیں، آپ مسکرائے، مسکرا کے فرمایا پھر اس طرح کرو، اندرا جو گاندھی ہے ہندوؤں کی لیڈر ہے، اسے ووٹ دے دیں، وہ تو سنی ہے۔ آپ نے یہ مسکرا کے جواب دیا کہ میرے اوپر شیعہ ہونے کا فتویٰ جو لگایا جا رہا ہے، پھر اندرا کو ووٹ دے دیجئے، وہ تو سنی نظر آتی ہے آپ کو۔ تو آپ نے جد و جہد کو جاری رکھا۔ حسین احمد ٹانڈوی کا فتویٰ جو ہے وہ آ گیا 2 قومی نظریے کے خلاف۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ تحریک چلی ہے آزادی کی، پاکستان بنانے کی، یہ بالکل سراسر غلط ہے، اور انہوں نے فتویٰ دیا کہ قومیں جو ہے وہ مذہب سے نہیں بنتی، قومیں وطنوں سے بنتی ہیں۔ جب حسین احمد مدنی ٹانڈوی نے یہ فتویٰ دیا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، تو آپ نے فارسی کے شعروں کے اندر اس کو جواب دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ قرآن و حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والے یہ دین اور عشق مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ سے کافی آشنا ہیں اور یہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن کہا کہ دیوبند سے جو فتویٰ داغا گیا ہے اس فتوے نے بتایا ہے کہ یہ لوگ بالکل عشق مصطفیٰ سے نا آشنا ہیں، عشق مصطفیٰ کی ان کو ہوا تک بھی نہیں لگی ہے، جو کہتے ہیں کہ قومیں مذہب سے نہیں بنتی، قومیں وطنوں سے بنتی ہیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ اگر قومیں وطنوں سے بنتی ہیں تو پھر میری چھوٹا سا سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے کہ اگر وطنوں سے قوم بنتی ہے تو پھر بتائیے ابو لہب اور ابو جہل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اختلاف تھا؟ اسی مکہ کے رہنے والا ابو جہل اور اسی مکہ کے رہنے والا ابو لہب اور اسی مکہ میں پیدا ہونے والے تیرے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مکہ کے اندر رہنے والے، وہی زبان، وہی کلام، وہی علاقہ، وہی نسل، وہی رنگ، وہی برادری، ہر چیز ایک تھی، تو پھر ابو جہل سے کس بات کا اختلاف ہے؟ پھر ابو لہب سے کس بات کا اختلاف ہے؟ اگر وطن کے ساتھ جو ہے وہ قوم بنتی ہے تو پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ابو جہل اور ابو لہب کو ایک قوم ہونا چاہیے تھا۔ وہ کافروں کی قوم ہے، انہیں کہا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو جب قومیں وطنوں سے اگر بنتی ہیں تو پھر ان کے لیے ان کا الگ دین اور ہمارے لیے ہمارا الگ دین کیوں ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرتے دم تک جو ہے
دو قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر جناب والا پہرا دیا اور پھر مرتے دم تک اس کی حفاظت کی، اور پھر قائد اعظم نے جو ہے اس نظریے کو آگے چلایا اور جگہ جگہ پر آپ نے جلسے کیے اور جگہ جگہ پر لوگوں کو جناب والا ذہن سازی کر کے آپ نے جو مسلم لیگ جو تحریک چل رہی تھی، تحریک آزادی کی، اس کی جناب والا بھرپور حمایت خود بھی کی اور لوگوں کو بھی تیار کیا۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور جو ہے وہ کوشش کی، ہر جگہ پر جہاں بھی جلسہ کیا اور لوگوں کو، مسلمانوں کو اس بات کی طرف جناب والا ذہن ان کا بنایا کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، تو لہٰذا ہمارا وطن بھی الگ ہونا چاہیے، ہمارا ملک بھی الگ ہونا چاہیے۔ تو ممبئی کے اندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ خطاب کر رہے تھے تو ہندو صحافی ایک کھڑا ہوا، بڑے جوشیلے انداز میں کہنے لگا، جی ہے محمد علی جناح، ہم ایک ہی قوم تھے، ہندوستانی ہم قوم تھے، ہمارے آباء و اجداد ایک تھے، ہماری زبان ایک ہے، نسل ایک ہے، رنگ ایک ہے، ہمارا وطن ایک ہے، اور تم نے آ کر جو ہے وہ ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تم نے آ کر دو قومی نظریہ بیان کیا اور لوگوں کو ہم سے جو ہے وہ الگ کرنا چاہتے ہو۔ بڑے جوشیلے انداز کے اندر قائد اعظم کے اوپر جب اس ہندو صحافی نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرتیں عطا فرمائی تھی قائد اعظم کو۔ یہ جو صحافی ہوتے ہیں نا، یہ بڑے چلاک ہوتے ہیں اور ان کا اپنا ہی ایک جناب والا مذہب ہوتا ہے، ان کا اپنا ہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جسے چاہیں تو یہ مجرم بنا دیں، جسے چاہیں تو جناب والا یہ جس طرح آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے ایسے نکال کے جناب والا اسے پاک صاف بنا کر پیش کر دیں گے۔ ان کا اپنا جناب والا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک فن ہوتا ہے ان کے پاس۔ کوئی جناب والا سیاستدان ان کے ہتھے چڑھ جائے، اگر اس کو پھنسانا ہو تو ان کے پاس ہزاروں سوال ہوتے ہیں، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے بصیرتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ پاک نے جس سے کام لینا ہوتا ہے اسے اللہ پاک بصیرتیں عطا فرماتا ہے۔ آج کے دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے سر صحافی ہو جاتے ہیں نا، اسے پھر سوال کا جواب نہیں آتا، یا تو بدماشی کے ساتھ ان سے جان چھڑائی جاتی ہے یا پھر مائک چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے سیاستدانوں کو اور جناب والا ان کے ہاتھے چڑھے ہوئے لوگوں کو۔ لیکن الحمدللہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی اللہ پاک نے وہ بصیرت اور وہ جناب والا صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں کہ صحافی آپ کے سامنے سوال کر کے لاجواب ہو جاتا تھا۔ آپ ایسا جواب دیتے تھے کہ اسے دوسرا جواب نہیں آتا تھا، بلکہ آپ الٹا اس کے اوپر سوالوں کی جناب والا بوچھاڑ کر دیتے تھے، فرماتے تھے بتاؤ میرے اس سوال کا جواب دو، اس سوال کا جواب دو، اس سوال کا جواب دو۔ اب صحافی کو خود وہاں میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا تھا، اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ الحمدللہ قائد اعظم کو اللہ پاک نے بصیرت عطا فرمائی۔ ہندو صحافی نے بڑے جوشیلے انداز کے اندر اعتراض کیا کہ آپ ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس کی بات کو سنا اور اپنا خطاب جاری رکھا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا مجھے پانی پینا ہے، پانی کا گلاس مجھے دیجئے، پیاس لگی ہے۔ پانی پیش کیا گیا، آپ نے 2 گھونٹ لیے اور لینے کے بعد رکھ دیے۔ رکھنے کے بعد اس ہندو صحافی کی طرف مخاطب ہوئے، آپ فرمایا کہ آپ بڑے غصے میں ہیں، لیجئے پہلے پانی پی لیجئے، ٹھنڈے ہو جائیے۔ ذوق سے بولے سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ پانی پی لو، ذرا تمہاری طبیعت ٹھنڈی ہو جائے۔ جب آپ نے یہ بات کی تو وہ ہندو صحافی تھا نا، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلے کا جھوٹا پانی میں پی لوں۔ جب ہندو صحافی نے یہ جواب دیا تو سامنے ایک ترکی نسل کا ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اسے بلایا جو مسلمان تھا، فرمایا ادھر آ۔ وہ آ گیا، فرمایا یہ پانی کا گلاس سے میں نے پیا، یہ پی لو۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور گٹا گٹ سارا گلاس پی گیا۔ جب وہ ترکی نوجوان پانی کا گلاس پی گیا تو آپ پھر ہندو صحافی کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا تجھے میں نے کہا یہ پانی پی لے، تو نے پانی نہیں پیا، کہا کہ یہ مسلے کا جھوٹا ہے، میں نے اس لیے نہیں پیوں گا۔ اور یہ جو نوجوان ہے یہ ترکی ہے، اس کی میری زبان ایک نہیں ہے، اس کا میرا علاقہ ایک نہیں ہے، یہ میری بولی کو نہیں سمجھتا، میں اس کی بولی کو نہیں سمجھتا، اس کا اور میرا علاقہ ایک نہیں ہے، رنگ میں بھی فرق ہے، علاقے میں بھی فرق ہے، زبان میں بھی فرق ہے۔ اس نے میرا جھوٹا پانی پی لیا ہے، تو نے نہیں پیا۔ اب تو بتا کہ اگر میں زندگی گزارنا چاہوں، میں تیرے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں؟ بتا۔ اب وہ ہندو صحافی لاجواب ہو گیا۔ تو میں یہی چیز ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور کافر ایک الگ قوم ہے، اس لیے مسلمان اور کافر دونوں ایک جگہ پر رہ کے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔
مسلمانوں کا مذہب الگ ہے، مسلمانوں کی زندگی الگ ہے، کافروں کی زندگی الگ ہے۔ تو سامعین محترم، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور کوشش کی، بھرپور جناب والا کوشش کرنے کے بعد پھر علماء نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی ضرورت ہے اس بات کی، اس وقت بھی علماء تقسیم ہوئے، آج بھی علماء تقسیم ہیں، آج بھی ضرورت ہے۔ 74 سال گزر گئے، اس وطن کو حاصل کیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی مذہب کے نام پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا اگر مذہب کے نام پہ سیاست کے لفظ سے تمہیں جو ہے چڑ آتی ہے تو پھر یہاں سے ہجرت کرو اور ہندوستان واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ وطن بھی مذہب کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے۔ یہ وطن جو ہے یہ مذہب کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، اور اسی مذہب کے بنیاد کے اوپر جناب والا لوگوں نے بھرپور تعاون کیا، علماء نے تعاون کیا۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھرپور ساتھ دیا، بلکہ آپ نے اعلان کیا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ اعلان کیا تھا، فرمایا جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیتا وہ ہمارا مرید ہی نہیں ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ مرید آپ کے تھے، آپ نے فرمایا جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا، پاکستان بننے کے ووٹ نہیں دے گا، وہ ہمارا مرید نہیں ہے۔ اور جب قائد اعظم آپ کے پاس سیالکوٹ میں آئے تو آپ نے ان کے استقبال کے لیے ان کے قد کے سے بھی بڑے بڑے اشتہار شائع کیے جن کے اوپر ان کی تصاویر لگی ہوئی تھی، اور جب آپ کا استقبال شائع نشان طریقے سے کیا گیا تو چونکہ چنانچہ والے لوگ بھی تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا، جہاں جناب والا صلح کلی والے لوگ بھی ہر جگہ پر ہوتے ہیں، نہیں جی یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تو یوں ایسے ہونا چاہیے، تو اس کو جناب والا شریعت پھر کہیں کافی زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو پھر میر علی شاہ صاحب سے کہنے لگے جی یہ کیا ہوا، ایک داڑھی منڈا شخص ہے جو ہے والا پینٹ کوٹ والا شخص ہے جس کو آپ نے اپنا امام بنا لیا۔ آپ مسکرا کے فرمایا تمہیں پریشانی کیا ہے، ہم نے اسے پاکستان کی والا مقدمے کا کیس لڑنے کے لیے اسے وکیل بنایا ہے، وکالت کے لیے ہم نے اسے اپنا امام بنایا ہے، جب بات مسلح کی آئے گی تو امامت ہم ہی کروائیں گے۔ جب دین کی بات آئے گی اور مسلح پر کھڑے ہونے کی بات آئے گی تب امامت ہمارا حق ہے، ہم ہی کریں گے، لیکن پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے ہم نے اسے آگے کیا ہے۔ ہم اس کو عزت جو دے رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان کا وہ مقدمہ لڑ رہا ہے، پاکستان کو بنانے کے لیے وہ جد و جہد کر رہا ہے، اس لیے ہم اسے جناب والا عزت دے رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ پاکستان پھر جناب والا مارچ وجود کے اندر آیا، علماء نے بھی ساتھ دیا، بزرگان دین نے بھی ساتھ دیا، اور مسلمانوں نے بھی بھرپور حمایت کی، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت سے اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کے ہاتھوں اس کا مقدمہ جتوایا، اور پھر یہ 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات میں یہ مارج وجود میں آیا، اور پھر یہ نہیں کہ صرف عدالتوں میں کیس لڑا اور واپس آ گئے، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، بہت بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ یہ پاکستان پر اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہے، اور اگر آپ پاکستان جو مرکب لفظ ہے اس کے معنی کے اوپر غور کریں، اس کو اگر آپ عربی میں کنورٹ کرتے ہیں، اس کو اگر آپ عربی کے اندر اس کا معنی کرتے ہیں تو اس کا معنی مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ پاک کا معنی طیبہ ہوتا ہے، اور جو ستان لفظ ہے اس کا معنی مدینہ ہے، تو یہ مدینہ پاک کا عکس ہے۔ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے، اللہ رسول کی خاص نظر عنایت ہے۔ شاید کسی کے وہم و گمان میں ہو، اور بڑے بڑے جناب والا گنڈے چاہتے بھی ہیں کہ پاکستان کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، پاکستان کو ختم کر دیں، یہ ان کا خیال ہے، اور ان کی یہ خواہش نہ اب تک پوری ہوئی ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے جناب والا ایسے لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کے، لیکن آج تک ان کا یہ خیال اور خواب پورا نہ ہوا ہے، اور نہ قیامت تک پورا ہونا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رسول کی خاص نظر عنایت سے اللہ تعالیٰ نے یہ وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم نہیں رہیں گے، ہم مٹ جائیں گے، ہمارے بڑے ختم ہو گئے، لیکن پاکستان میں مٹنا نہیں ہے، یہ قیامت تک انشاءاللہ اس طرح شاد و آباد رہے گا، اور وہ وقت آئے گا کہ اسلام کی نشأت ثانیہ اسی پاکستان سے ہوگی انشاءاللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطیب ریح فی ہند، فرمایا کہ ہند سے مجھے پاکیزہ اور جناب پاکیزہ خوشبو آتی ہے، ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو سامعین محترم، اور بھی کافی سارے احادیث طیبہ موجود ہیں،
جن کے اندر اشارتاً جو ہے کہ پاکستان کا ذکر موجود ہے۔ اللہ رسول کی خاص نظر عنایت اور جناب والا خاص کرم نوازی کے ساتھ 10 لاکھ شہیدوں کا خون جو ہے اس وطن عزیز کی بنیادوں میں شامل ہے۔ آج 14 اگست کا مقصد جو ہے وہ سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر ہم نے سمجھا کہ بڑے بڑے ساؤنڈ لگا کر، میوزک چلا کر نوجوان لڑکیوں کو نچانا اور ان سے ڈانس کروانا اور پروگرام کروانا، یہ 14 اگست اور آزادی کا مقصد نہیں ہے۔ 10 لاکھ شہیدوں نے جو خون دیا وہ اس مقصد کے لیے نہیں دیا تھا۔ اگر ڈانس ہی کرنا تھا، اگر بچیوں کو نچوانا تھا، کیا ہندوستان میں کم جو ہے وہ ڈانس ہو رہی ہے؟ وہاں تم سے بھی زیادہ کاریگر ہیں ناچنے والے، وہاں تم سے بھی زیادہ اچھے کاریگر جناب والا موجود ہیں، ایسے برائیاں اور بے حیائیاں کرنے والے۔ کیا اسی کام کے لیے ہم نے اس وطن عزیز کو حاصل کیا؟ جن نوجوان لڑکیوں نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر چھلانگ لگائی تھی، کس لیے لگائی تھی؟ اس لیے کہ تم وہاں پر جا کے عیاشیاں کرنا، بدماشیاں کرنا اور جناب والا اسلام کی دھجیاں اڑانا؟ نہیں، مذہب کے نام پر یہ وطن عزیز حاصل کیا گیا کہ ہم نے اپنے مذہب کو فالو کرنا ہے، اپنے مذہب پر عمل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان بھول گیا اس بات کو، اور اسی بات کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں نے نعرہ کیا لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہمارے بچوں کو اس نعرے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نہ کبھی ہم نے لگایا اور نہ ہمیں یہ ملک چلانے والوں نے کبھی نعرہ لگا کے سکھایا۔ جو بھی ہم سے ووٹ مانگنے آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں جی آپ نالیاں بنا کر دیں گے، آپ سولنگ بنا کر دیں گے، آپ ہمیں بجلی مہیا کریں گے، آپ ہمیں گیس دیں گے۔ کبھی کوئی بندے نے کھڑا ہو کر یہ مطالبہ کیا ہو جی آپ پہلے نظریہ پاکستان بیان کریں کہ کس مقصد کے لیے یہ وطن ہم نے حاصل کیا تھا، بتاؤ اس نظریے کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ وہ جو نعرہ ہمارے بزرگوں نے لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کے لیے تمہاری اسمبلیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہ کبھی یہ نعرہ لگا؟ کبھی اس نعرے پر عمل کرنے کی بات کی گئی؟ کبھی ہم نے بھی نہیں پوچھا۔ اور جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں وہ تو پہلے ہی اللہ کا عذاب ہمارے اوپر ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس نعرے سے غداری کی ہے، جو نعرہ لگا کر ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہماری نوجوان بہنوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے اپنی عزتیں قربان کر کے اس وطن عزیز کو حاصل کیا، اپنی جانیں قربان کر کے اس وطن عزیز کو حاصل کیا۔ ہم اس مقصد کو بھول گئے، ہم اس مشن کو بھول گئے، ہم نے اس مشن کو پس پشت گرا دیا۔ ہم نے صرف اور صرف جناب والا یہی سمجھا ہے کہ وطن ہم نے صرف اس لیے لیا تھا کہ ہم نے یہاں پر عیاشیاں کرنی ہیں، ہم نے یہاں پر بدماشیاں کرنی ہیں، ہم نے یہاں پر جناب والا اگر صرف نالیاں، سولنگ، گیس، گٹر ان چیزوں کے لیے وطن حاصل کیا تھا تو کیا انگریز یہ ہمیں نہیں دیتا تھا؟ انگریزوں کے ملکوں کے اندر جا کر دیکھیں یا اسی بر صغیر کے اندر انگریز کے جو منصوبے اس وقت تھے وہ آج بھی کامیاب چل رہے ہیں۔ اور ہمارے سیاستدان جو ہمیں نالیاں سولنگ بنا کر دیتے ہیں وہ جناب سال کے بعد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ہر چیز جناب تباہ ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع، پھر نئے سرے سے جناب والا کام جو ہے وہ پھر ہم روتے پیٹتے ہیں سیاستدانوں کے پیچھے، جی ہمارا فلاں کام خراب ہو گیا صحیح ہو جائے۔ تو اگر یہی مقصد تھا تو پھر پاکستان کیوں حاصل کیا گیا؟ اگر یہی مقصد تھا پاکستان حاصل کرنے کا تو پھر 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں کیوں دی؟ کیا وہاں پر ہندوستان، اگر یہ ہندوستان پاکستان ایک ہوتا تو پھر ہمیں یہ سہولتیں نہیں ملتی تھی، بجلی نہیں ملنی تھی، گیس نہیں ملنی تھی، نالیاں، سولنگ جناب والا یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں ملنی تھی؟ نہیں، یہ مقصد نہیں تھا، یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد وہی تھا جس مقصد کے لیے قائد اعظم نے جناب والا دشمنیاں مول لی ہیں، علامہ اقبال نے علماء کی دشمنیاں مول لی ہیں۔ وہ مقصد یہی تھا کہ ہم نے اس وطن عزیز کے اندر اللہ اور اس کے پیارے رسول کے قانون کو نافذ کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور اس قانون کو نافذ بھی کرنا ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے بھی نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس نعرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ڈھونڈیں، دیکھیں کہ کون ہے جو یہ نعرہ لگاتا ہے۔ آپ کو کسی سیاسی پارٹی کے اندر یہ نعرہ نظر نہیں آئے گا۔ کوئی کہے گا جی ہم نے آپ کو سڑکیں بنا کر دینی ہے، کوئی کہے گا جی ہم نے آپ کو جناب والا فلٹر لگا کر دینے ہیں، کوئی کہے گا جی ہم آپ کا گندا پانی جو ہے وہ نکالیں گے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔
اور ہم کہتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ جناب والا بندہ بڑا اچھا ہے جو ہمارے فلاں فلاں کام کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، اور پتہ چلتا ہے بعد میں کہ وہ کہتا ہے کہ جناب والا وہ تو ہم نے صرف باتیں کی تھی، وہ تو سیاست ہوتی ہے، سیاست کے دنوں میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ جناب والا حالات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ابھی چونکہ چنانچہ ایسے نہیں ہو سکتا، اب یوں ہے اب وہ ہے۔ جناب والا چینی کا رونا رونے والے، گھی کا رونا وہ رونے والے، جی چینی اتنی مہنگی مل رہی ہے، پیٹرول اتنا مہنگا مل رہا ہے، جی گھی اتنا مہنگا مل رہا ہے، اب بتاؤ اب کتنا سستا مل رہا ہے؟ بولیے ذرا، اگر آؤ اس مشن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جس مشن کے لیے اس وطن عزیز کو حاصل کیا گیا، اور جس مشن کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی گئیں۔ یہ تھوڑی سی قربانیاں نہیں، 10 لاکھ شہیدوں کا خون جناب والا۔ اور پھر جناب والا اگر آپ تاریخ پڑھیں، اور میری نانی جان وہ ہیں ابھی زندہ ہیں، وہ ادھر سے جناب والا ہندوستان سے آئی ہیں، جب وہ داستان سناتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو خود بخود آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پیدل چل چل کے جناب والا ہم آ رہے تھے، اوپر سے بارش برس رہی تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، ہمارے جانور چھین لیے گئے۔ اور کہتی ہیں میں نے پوچھا تھا ایک دن کہ آپ نے اپنے نانا اور نانی دیکھے ہیں؟ وہ آئے تھے، کہنے لگے نانی دیکھے تو ہیں، لیکن جب ہم واپس آ رہے تھے ہم جناب والا کھیت میں چھپے ہوئے تھے، اور آنکھوں سے دیکھا کہ سکھوں نے آ کر جناب والا تلواروں کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو شہید کر دیا، اور ہم جو ہے ان کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے، ہم انہیں دفن بھی نہ کر سکے۔ جو ہمارے پاس کپڑا تھا وہی کپڑا اوپر ڈال کے اللہ کے سپرد کر کے ہم آ گئے تھے۔ یہ ایک نہیں، یہ لاکھوں داستانیں ایسی ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ستلج کے کنارے ایک کماد کے کھیت میں چھپا ہوا تھا، ایک طرف میں دریا تھا، ایک طرف میرے جناب سکھ تھے، اور سکھ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے اس کھیت کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں یہاں بیٹھا رہتا ہوں تو یہ میرے پاس پہنچ آئیں گے اور مجھے جناب والا شہید کر دیں گے۔ اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے ایک لکڑی اٹھائی اور لکڑی اٹھا کر دریا میں چھلانگ لگا دی، یہ سوچ کر کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو بچ جاؤں گا، ورنہ میں دریا کی موجوں کی جناب والا نظر ہو جاؤں گا، کم از کم ان سکھوں کے ہاتھ سے تو نہ مروں، ان ہندوؤں کے ہاتھ سے تو نہ مروں۔ یہ سوچ کر کہتا ہے کہ میں نے لکڑی اٹھا کر جب دریا میں چھلانگ لگائی تو جب میں نے چھلانگ لگائی تو کیا دیکھتا ہوں، وہاں کئی اور لوگ بھی تیر رہے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ شکر ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، یہاں اور بھی کافی لوگ ہیں جنہوں نے میری طرح دریا کے اندر چھلانگ لگائی ہوگی اور وہ بھی دریا کے اندر جا رہے ہوں گے۔ لیکن کہتا ہے جب میں نے قریب ہو کر دیکھا کئی لوگوں کو تو وہ سارے کے سارے میری طرح زندہ نہیں تھے، کسی کا گلا کٹا ہوا تھا، کسی کا دھڑ کٹا ہوا تھا، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، وہ سارے کے سارے جناب والا شہیدوں کے لاشیں تھے جو دریا کے اندر بہہ رہے تھے۔ تو سامعین محترم، ایک اور اس طرح کی داستان ہے کہ ایک شخص بتاتا ہے کہ ہم جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ہم ایک کماد کے کھیت میں چھپے ہوئے تھے، وہاں ادھر ادھر جو ہے وہ ہندو سکھ جو ہے وہ ہمیں ڈھونڈ رہے تھے، مسلمان جو ہے وہ اونچا سانس بھی نہیں لے رہے تھے کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے اور وہ ہم پر حملہ کر کے ہمیں شہید نہ کر دے۔ وہاں ایک بچہ تھا، معصوم بچہ، تو 6 ماہ کا بچہ ہوگا۔ کہا کہ وہ بچہ چونکہ گرمی تھی، گرمی کے اندر وہ بلک رہا تھا، رو رہا تھا، سارے اس بچے کی ماں کو گھور رہے تھے کہ یہ بچہ کہیں ہم سب کی موت کا سبب نہ بن جائے، اس بچے کی رونے کی وجہ سے ہمارا پتہ نہ چل جائے اور لوگ ہم پر آ کر حملہ کر کے ہمیں شہید نہ کر دیں۔ کہتے ہیں جب لوگوں نے اس کی ماں کی طرف گھور کر دیکھا، اللہ اکبر، تو اس ماں نے خود اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے بچے کا گلا دبا دیا۔ یہ وطن عزیز ایسے حاصل نہیں کیا گیا۔ آج ہم بھول گئے اس آزادی کو اور ہم نے سمجھ لیا کہ صرف ڈانس کر لینے سے جو ہے ہم نے آزادی کا جشن منا لیا، ناچ لینے سے آزادی کا جشن منا لیا، اور یہ لمبے لمبے جناب اللہ باجے لے کر گلیوں بازاروں میں بھاں بھاں بجانے سے یہ آزادی کا جشن نہیں منا رہے، ہم تو ان کی قربانیوں کا الٹا مذاق اڑا رہے ہیں جنہوں نے اتنی عظیم قربانیاں دے کر ہمیں یہ وطن عزیز حاصل کر کے دیا ہے۔ ایک فوجی کشمیر کے علاقے سے بارڈر سے وہ کہیں غلطی سے بارڈر کراس کر گیا تو علاقے کے لوگوں نے، وہاں ہندوستان کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر اپنے گھر میں لے گئے کہ رات کا وقت ہے، اس کو رکھتے ہیں کہ سمگلر لگتا ہے، صبح جو ہے اس کو پولیس کے حوالے کریں گے، اپنی فوج کے حوالے کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جس کمرے میں مجھے بند کیا گیا اس کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی، آدھی رات کا وقت ہے، پچھلی رات کا وقت تھا، میں نے ایک سایہ دیکھا، ایک خاتون کا سایہ تھا، وہ خاتون آہستہ آہستہ دبے قدموں میرے قریب آئی اور میرے قریب آ کر کہنے لگی کہ ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ تم وہاں پر سمگلنگ کا کام کرو اور ایسے ایسے برے کام کرو، اس لیے تمہیں پاکستان بنا کر دیا تھا۔ وہ فوجی کہتا ہے وہ سکھوں کا گھر تھا،
جب اس عورت نے یہ بات کی تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں ہوں، میں ایک فوجی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم سکھوں نے کب جو ہے وہ ہمیں پاکستان بنا کر دیا تھا، تم سکھوں نے ہمارے اوپر جو ظلم و ستم کیے وہ تو ہم آج تک نہیں بھولے ہیں، ہماری ماؤں کے بچوں کو ان کے گود سے چھین کر نیزے کی نوک پہ چڑھا کے تم نے اوپر جناب والا لے جا کر زمین پہ زور سے پٹکا، جس وجہ سے بچوں کے پیٹ پھٹ گئے، بچوں کی آنتڑیاں باہر آ گئیں، ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اتنے ظلم تم نے کیے ہیں وہ ہم آج تک نہیں بھولے ہیں، تم نے ہمیں کب پاکستان بنا کر دیا تھا۔ تو وہ عورت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگی کہ جب پاکستان بن رہا تھا اور لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے، ہندو اور سکھ لونڈے مسلمان بچیوں کو اور لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جا رہے تھے، کچھ عورتوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے جناب والا کنووں کے اندر چھلانگ لگا دی، کسی نے نہر کے اندر، کسی نے سمندر کے اندر، کسی نے دریا کے اندر چھلانگ لگائی، اور کچھ عورتیں، کچھ لڑکیاں، کچھ نوجوان بچیاں ان کے ہاتھیں چڑھ گئیں۔ جو ان کے ہاتھیں چڑھی ان میں سے ایک بدبخت میں بھی ہوں، میں بھی انہی میں سے ایک بدبخت ہوں جو ان کے ہاتھیں چڑھی تھی، میں ایک سکھوں کے ہاتھ چڑھی تھی، اور آج تک میں جناب والا ان کے کئی بچوں کی ماں بن چکی ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ میں ہوں مسلمان، لیکن پاکستان جب بنا تب میں ان کے ہاتھ چڑھی ہوں، لیکن پاکستان جناب والا ایسے نہیں بنا ہے، پاکستان بڑی قربانیوں سے بنا ہے۔ جب تم واپس جانا تو پاکستانی قوم کو میرا یہ پیغام اور یہ میرا میسج دے دینا کہ کوئی بندہ بھی پاکستان سے غداری نہ کرے، کوئی بندہ بھی پاکستان کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، اس لیے کہ پاکستان وہ عظیم ملک ہے کہ جب میرے بچوں کو بخار ہو جاتا ہے میں صرف پاکستان کا نام لے کر اپنے بچوں کو دم کرتی ہوں، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم جناب والا وطن ہے، یہ وہ عظیم دھرتی ہے جو اللہ رسول کی خاص نظر عنایت سے ہمیں عطا ہوئی ہے۔ بڑی داستان ہے اس کے پیچھے، بڑی لمبی جناب والا درد کی داستانیں ہیں، اگر قوم کو یہ بتائی جائیں تو قوم کبھی بھی جناب والا یہ بینڈ باجے نہ بجائے، قوم کبھی بھی یہ سلنسر نکال کر بھاں کر کے جناب جشن آزادی کا جشن نہ منایا جائے، قوم کبھی بھی پارکوں کے اندر جناب والا فحاشی اور عریانی کے پروگرام نہ چلائے، قوم کبھی بھی کالجوں کے اندر، سکولوں کے اندر نوجوان بچیوں کو نہ نچائے، ان نوجوان بچیوں کو بتایا جائے یہ پاکستان کس لیے حاصل کیا تھا، یہ پاکستان عورتوں کی عزتیں محفوظ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، نوجوانوں کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا پیکر بنانے کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہاں پر ہم عیاشیاں اور بدماشیاں کریں گے، یہاں پر جو ہے ہم دین مصطفیٰ سے بغاوت کریں گے، ہم قانون مصطفیٰ سے بغاوت کریں گے، اس لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان صرف اور صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، جس بندے کو نعرہ آتا ہے کبھی سنا ہوگا کیونکہ ہم لگاتے نہیں ہیں نا، جس نے کبھی بھی سنا ہے وہ بندہ اتنا زور سے یہ نعرہ بلند کرے کہ اس مسجد کی در و دیوار ہماری گواہ ہو جائیں کہ یہ سارے نظام مصطفیٰ والے بیٹھے ہیں، یہ غلام مصطفیٰ بیٹھے ہیں اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ چاہتے ہیں، جس عظیم مشن کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا تھا، اس نظام کو ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر وہ نافذ ہو جائے۔ بلند آواز سے پاکستان کا نعرہ بلند کیجیے، پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، ذرا اور اونچی آواز سے، پاکستان کا مطلب کیا، قانون ریاست کیا ہوگا، اے نہیں آندہ سانو کیونکہ اسے سکھایا ہی نہیں، قانون ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ ہمیں تو سکھایا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ہمیں تو سکھایا جاتا ہے کہ تبدیلی ہم نے لانی ہے، ہمیں تو سکھایا جاتا ہے کہ ہم جناب والا تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم جو ہے ہم نے قانون مصطفیٰ بھی نافذ کرنا ہے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے چہرے، ہمارا کردار، ہماری صورت، ہماری سیرت یہ اس بات کی عکاسی کرے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہے۔ بلند آواز سے کہیے، قانون ریاست کیا ہوگا، قانون ریاست کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، قانون ریاست کیا ہوگا۔ اب کل 14 اگست ہے، سلنسر نکال کر، خاص کر نوجوان حضرات، سلنسر نکال کر ڈھان ڈھان نہیں کرنی، باجے بجا کر لوگوں کو تنگ نہیں کرنا کیا ہے، صبح اٹھے نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں،
درود شریف پڑھیں، جو آپ کو نیک عمل آتا ہے، جتنا قرآن آتا ہے پڑھتے ہیں پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں، دعا مانگیں۔ کس کے لیے؟ وطن عزیز کی سلامتی کے لیے، ہمارے ان شہداء کے لیے، شہدائے پاکستان کے لیے جنہوں نے ہماری خاطر قربانیاں دی ہے۔ آج اگر آپ اور میں یہ آزادی کے ساتھ یہاں مسجد کے اندر بیٹھے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، اور آزادی کے ساتھ آپ جناب اپنے مرے ہوں کا جنازہ بھی پڑھ لیتے ہیں، مرے ہوں کو جناب دفنا بھی لیتے ہیں، اگر آزادی کے ساتھ آپ کی بہن، بیٹی، ماں، بہن بازار میں جاتی ہے اور عزت کے ساتھ محفوظ آ جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے، تو یہ ان شہداء کے خون کا صدقہ ہے جنہوں نے اس پاکستان کی بنیادوں میں اپنا خون دے کر اس کی آبیاری کی ہے۔ ان کے اصال ثواب کرنا ہے، ان کی بخشش کی، بلندی درجات کی دعا کرنی ہے، اور جناب جن عظیم لوگوں نے اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر کے تحریک چلائی، ان کے اصال ثواب کرنا ہے، ان کی بخشش کی دعا کرنی ہے، اور اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا عملی طور پر جناب کوشش کرنے کے لیے پکا عزم مصمم کرنا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہر بندہ کم از کم، اگر آپ حکومتی سطح پر نفاذ نہیں کر سکتے، اپنی ذات پہ تو کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں تو کر سکتے ہیں، جہاں پر اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے وہاں پر تو آپ عملی نفاذ کر سکتے ہیں۔ اپنی ذات کے اوپر نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں، اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے بیویوں کے اوپر، اپنی بیٹیوں کے اوپر، اپنی بہو کے اوپر نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کا پکا عزم مصمم کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ وہ تبدیلی انشاءاللہ جسے حقیقی تبدیلی کہتے ہیں وہ دور نہیں ہے، وہ انشاءاللہ عنقریب آنے والی ہے، اور پاکستان کے ہر گوشے سے یہی اب صدا آئے گی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، قانون ریاست کیا ہے، محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے